السلام علیکم معزز ناظرین۔ ایک مشہور محاورہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے، پر اسے ایسا زوال آیا پھر کبھی نہیں اٹھا۔ چلیے آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وحید مراد کا زوال کیسے شروع ہوا؟ یہ بات اپنے دور کے چاپلوٹے ہیرو وحید مراد پر منوہان ثابت ہوتی۔ نوجوانی میں ہی اتنی زبردست کامیابی حاصل کر لینے کے بعد وحید مراد بہت بد دماغ ہو گئے تھے اور ہر کامیابی کا سہرا صرف اپنے سر باندھنے لگے تھے۔ چنانچہ ان کے مستقل رائٹر، موسیقار اور ہدایتکار ان کی سنگت سے الگ ہوتے چلے گئے۔ ادھر فلم سازوں نے وحید مراد کو ایک ایسے ہیرو کے روپ میں منجمد کر دیا جو محض باغوں میں ہیروئن کے پیچھے پیچھے گیت گاتا پھرتا ہے، کبھی اسے چھیڑتا ہے، کبھی مناتا ہے اور کبھی خود روٹھ جاتا ہے۔ اس طرح کا رومانوی ہیرو 1965 سے 1975 تک کے 10 برسوں میں خاصا مقبول رہا، لیکن لوگ ایک ہی طرح کی فلمیں دیکھ دیکھ کر اکتا چکے تھے۔ فلم ساز صرف آزمائی ہوئی چیز پہ پیسہ لگانے کے لیے تیار تھے۔ 1980 کا سورج طلوع ہوا تو اس نے وحید مراد کو ایک ناکام، مایوس، پراگندہ فکر اور جھنجھلاتے ہوئے انسان کے روپ میں دیکھا۔ شہرت کی ہرجائی دیوی اب ڈھاکے سے آنے والے نئے ہیرو ندیم پر عنایات کی بارش کر رہی تھی۔ وحید کے پرانے ساتھی پرویز، مسرور اور سہیل، جنہیں خود وحید نے رونق سے ٹھکرا دیا تھا، اپنے اپنے میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ کرن اور کلی وحید مراد کو اپنی زندگی میں ملنے والی آخری کامیابی تھی۔ 1981 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کے آگے پیچھے ان کی 3-4 فلاپ فلمیں ہوئیں۔ اگلے برس بھی ان کی کوئی فلم کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ فلمی اخبارچوں میں اب وحید مراد کے خلاف ان سب لوگوں نے اپنا غصہ اگلنا شروع کر دیا جو وحید مراد کے ساتھ ماضی میں کام کر چکے تھے اور اسے رویے سے نالاں تھے۔ اپنی والد کے بدولت 20 برس کی عمر میں ہی وحید مراد فلموں کی تقسیم کار بن چکے تھے۔ ایک اخبار نے تو یہاں تک لکھ دیا، 44 سالہ وحید مراد میں اب دم خم باقی نہیں ہے، وہ ایک چلا ہوا کارتوس ہے، اسے خود ہی ایک طرف ہٹ کر نوجوان ندیم کے لیے راستہ صاف کر دینا چاہیے۔ وحید کو اب محمد علی اور ندیم کی فلموں میں سائیڈ رول ملنے لگے، جو انہوں نے بادل نخواستہ قبول تو کر لیے لیکن دل میں کٹتے رہے۔ انہیں دنوں ان کی شراب نوشی تفریح طبع کی حدود سے نکل کر الکوہلزم کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ وحید مراد کام مانگنے کے لیے اپنے پرانے دوستوں کے پاس تو نہیں گئے، لیکن اسی دوران ان کا پرانا پٹھان ڈرائیور اور گھریلو ملازم بدر منیر پشتو فلموں کا معروف سٹار بن چکا تھا، بلکہ اپنی فلمیں بھی پروڈیوس کر رہا تھا۔ نمک حلال ملازم نے پرانے مالک سے وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنی پشتو فلم پختون پر ولایت کھمبا میں کام دیا، جو وحید مراد نے قبول کر لیا۔ اپنے آخری ایام میں وہ اپنے چہرے پر پڑنے والے گہرے زخم کی سرجری کے لیے کراچی چلے آئے، جہاں اپنے آپریشن سے ایک دن پہلے انہوں نے بیٹے کی سالگرہ منائی، اسے بہت سے تحفے دیے اور رات سونے کے لیے اپنے منہ بولی بہن ممتاز ایوب کے گھر چلے گئے۔ اس رات کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ وحید مراد کے کمرے کا دروازہ دن چڑھے تک نہ کھلا تو میزبانوں کو دروازہ توڑنا پڑا۔ کمرے کے فرش پر پاکستان کا ایلوس پریسلے مردہ پڑا تھا، اس کے منہ میں پان کا بیڑا تھا، لیکن پان میں کیا تھا اس کی خبر کسی کو نہیں ہوئی، کیونکہ پوسٹ مارٹم اور مواد کے تجزیے کے بغیر کچھ کہنا ممکن نہ تھا۔ یہ تھی وحید مراد کی عروج اور زوال کی کہانی۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ مزید تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ